الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا اور نہ کہو ان لوگوں کے لیے لمن يقتل في سبيل الله اموات جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، لیکن علماء امت نے اس آیت کے تحت یہ استدلال بھی کیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے 4 گروہ بیان کیے۔ قرآن پاک میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا گروہ وہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا گروہ وہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ وہ شہداء کا ہے اور چوتھا گروہ وہ صالحین کا ہے۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام ہر لحاظ سے شہداء سے افضل و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ شہداء کا گروہ جو کہ ادنا درجے میں ہیں ان کے لیے جب حیات ثابت ہے تو انبیاء کرام جو کہ اعلیٰ گروہ میں شامل ہے ان کے لیے حیات بدرجہ اولا ثابت ہوگی۔ اسی طرح شہداء کو مردہ کہنا منع ہے تو انبیاء کرام کو بھی مردہ کہنا منع ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ کے اندر قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کلمہ پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن وہ ہے گناہ گار، اس نے ساری زندگی اپنے گناہوں کے اندر گزاری، لیکن وقت آنے پر اس نے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو مردہ مت کرو۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا امتی جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری لیکن وقت آنے پر جان دی اسلام کی خاطر، تو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو ایک امتی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری جب وہ زندہ ہے تو جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہوگا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ اور اس بات کو اور مزید سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں
جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو نہ ان کو جھڑکو. اس آیت مبارکہ سے استدلال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے اف کہنے اور ڈانٹنے سے منع کیا ہے. ایسے ہی ہے نا اس آیت میں کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں پاؤ نہ اس کو اف کو ہو اور نہ ان کو ڈانٹو. تو اف کہنا اور ڈانٹنا ادنا درجہ ہے. اف کہنا اور ڈانٹنا ادنا درجہ ہے اور مارنا اور برا بھلا کہنا یہ اعلیٰ درجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ادنا درجے ہی سے منع فرما دیا تو ظاہر ہے کہ اس سے اعلیٰ درجے میں جو چیز ہے جسے مارنا کہا جاتا ہے وہ بدرجہ اولا منع ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اف کہنے سے منع کیا ہے, ڈانٹنے سے منع کیا ہے, مارنے سے تو منع نہیں کیا, تو یقیناً وہ غلطی پر ہے. اگر کوئی بدبخت ڈنڈا لے کے اپنے والدین کو مارنا شروع کر دے, مگر بھائی والدین کو کیوں مار رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اف کہنے کا اور ڈانٹنے تک کا منع کیا ہے. وہ کہے کہ اف کا کہنا ہے منع کیا نا, اف کہنے سے منع کیا, ڈانٹنے سے منع کیا. میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, نہ میں ڈانٹ رہا ہوں, میں تو ڈنڈے سے مار رہا ہوں. تو کہا گیا بھائی ڈنڈے سے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ یہ تو بدرجہ اولا جو ہے گناہ گار ہوگا, غلطی پر ہوگا. اسی طرح شہداء جو کہ ادنا درجے میں ہیں, جب ان کے لیے زندگی ثابت کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو ان سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے ان کی زندگی کا ثبوت بدرجہ اولا پایا جائے گا. تو جب شہداء کے حق میں مردہ کہنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تو انبیاء کرام کے لیے مردہ کہنا بدرجہ اولا حرام ہوگا. اس استدلال کو فقہ کی اصطلاح میں استدلال بدلالت النص کہا جاتا ہے. علماء اسلام کا یہ مذہب ہی ہے کہ آیت میں موجودہ لفظ میں یقتل یعنی جسے قتل کر دیا جائے کہ لفظ کے تحت ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے تحت داخل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی زہر سے آپ کا انتقال ہوا, جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیبر میں جو زہر آلودہ لقمہ کھایا تھا میں اسی کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا, بس اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اسی زہر سے میری رگے جاں منقطع ہو رہی ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے شہداء کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے, تو سید الانبیاء کیسے زندہ نہ ہوں گے؟ اس لیے کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہیں, بلکہ شہداء سے بھی اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کو زہر آلودہ بکری کا گوشت کھلایا گیا, اس کا اثر بار بار لوٹ کر آتا رہا اور اسی اثر سے آپ کی وفات ہوئی. اسی پر امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی آپ نے وفات پائی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ایسی زہر ملائی ہوئی بکری کے گوشت کا ایک لقمہ تناول فرمایا جس کا زہر ایسا قاتل تھا کہ اس کے کھانے سے اسی وقت فی الفور موت واقع ہو جاتی, یہاں تک کہ اس زہر کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بشیر بن برہ بن معر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا معجزہ ہو گیا. وہ زہر آپ کو اکثر تکلیف دیتا رہتا یہاں تک کہ اسی اثر سے آپ کی وفات واقع ہوئی. تو ملا علی قاری امام بخاری
امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ جات سے یہ بات ثبوت تک پہنچی ہے کہ آپ کو جو زہر دیا گیا وہ قتل کرنے کے لیے ہی دیا گیا تھا. اسی کے بعد وفات پانے میں 3 سال کا عرصہ گزرا اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کو فوراً آپ کی وفات نہ ہوئی. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 9 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا کر یہ کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کیے گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا اور شہید بھی بنایا. شہید بھی بنایا. تو ہمارے